السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام کے اندر. اور یہ ہے جی تقریباً 50 کو فیملیوں کا یہ ہیں جی راشن پیکج جو آج ضرورت مند فیملیوں کو دیے آ جائیں گے. اور جو فیملیاں ڈیزرو کرتی ہیں ان کے لیے 5-5 ہزار روپیہ ہے، یعنی کہ کوئی تقریباً 20 کو ہیں یہ فیملیاں. اور شکر اللہ پاک، اور جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مشکلات آسان کرے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر اسد امتیاز اور ان کی فیملی اور ان کی بیٹی فاطمہ اسد کے لیے اللہ پاک کروڑوں نیکیاں جی ان کے لیے، اللہ پاک کروڑوں دعائیں ان کے لیے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے جی. سب دوستوں کو، بہن بھائیوں کو خوش آمدید. تھوڑا سا میں اپنا ایک سمجھ لیں خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا اس ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. بے شک ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس موت و حیات کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی احسن عمل یا نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایکچولی کسی دوسرے کے لیے تو کرتے ہیں، اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا سلسلہ 3 طریقے سے آزماتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی کو بہت زیادہ دے کر، یعنی جس کو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تم سے ضرور ضرور نعمتوں بارے سوال ہوگا، سوال کیا جائے گا. ہاں بالکل. تو ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم آزمائش اس کی سمجھتے ہیں جس کو نہیں ملا، حالانکہ اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہے جس کو اللہ نے دیا، کہ وہ اس نے آزمائش کی خاطر اپنے بہت سارے بندوں کو بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا، اور پھر اس نے ان کو کہا کہ تم کرو ان کے لیے جن کو میں نے دیا ہے. اور ایک تیسری آزمائش ہوتی ہے جس میں وہ دے کر واپس بھی لے لیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو آج ہم جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے، بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کبھی بھی اپنی حالت یا حالت زار پہ کبھی بھی خود ترسی کا شکار نہ ہو کہ یار میرے نال کی ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ، یہ سب آزمائش ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کچھ ہمیں اللہ توفیق دے رہا ہے یہ بھی ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو بھی بھلائی کرتے ہو تم اپنے لیے ہی کرتے ہو. اور بھائی یہ وہ کرنسی ہے، یہ وہ سمجھیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں آگے بھیج رہے ہیں اپنے. ایک تو ایسی اتنے بھی دماغ میں آگے اپنے بینک کا رکھنے ہیں نا، ایک ایسی اگے بھی تو جانا ہے. ڈبل نہیں، 700 گنا 700 گنا اس نے کہا وہ 7 گالیاں. اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے اور آخرت میں ہزار. ہاں تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انسان جس پہ پے در پہ آزمائشیں آئیں، پے در پہ آزمائشیں آئیں، اور اس نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھ کر اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور شکر کیا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پوری کوشش بھی کی. یہ نہیں کہ صرف صبر شکر کر کے بیٹھ رہے، پوری کوشش بھی کی اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے. تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی حساب نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس کو 10 کروڑ ملے اس نے 10 کروڑ کا حساب دینا آگے جا کے، جس کو 10 روپیے ملے انہیں 10 روپے حساب دینا ہے. یعنی ابھی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے وہ تو مجھے ہیں ان کی جناب، اور بظاہر لگتا بھی ایسے ہے. ٹھیک ہے. اور جو محروم ہے وہ تو کہتے ہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ تو کوئی زیادتی ہو گئی ہے. لیکن اس آزمائش کا رزلٹ کہاں آنا ہے؟ اس آزمائش کا رزلٹ آگے آنا ہے. تو جب آگے جائیں گے تو جو آزمائشوں کا شکار رہا، جس کو زیادہ ملا ہی نہیں، وہ زیادہ فائدے میں رہے گا کہ جنہوں نعمتیں دیتی ہیں سر انہوں زیادہ ساتھ دینا پڑے گا، انہوں دینا پڑے گا. تو بہرحال یہ فاطمہ اسد ویلفیئر کے حوالے سے بتا دوں، فاطمہ میری بیٹی تھی، اس کی بلڈ کینسر سے ڈیتھ ہو گئی تھی. اس نے جاتے ہوئے، جو ہمارا موٹو بھی ہے جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، اس نے جاتے ہوئے ایک 14 سالہ بچی نے خود کہا تھا کہ آپ میرے پیسے چیریٹی کر دینا، یعنی کہ جو سمجھے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں ضرورت میں ان میں بانٹتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے ایسا چراغ جلایا ہے جو اس میں برکت ڈالی ہے، جو کہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ کل کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنی جناب سے دے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کو بھی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچائے گا. تو آپ نے بھی یہ سلسلہ آگے چلاتے رہنا ہے.
اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست آیت سناؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں، نارملی ہمارا رویہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ سانو دے تے اسی بھی دیں گے، سانو اس قابل کر، جی ہے نا. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں نے زیادہ دیا وہ اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق سے بھی دے، اور جس کو میں نے کم دیا وہ بھی دے. اچھا انسان سوچتا ہے یا اللہ میں تو پہلے ضرورت مند ہوں اور میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو بھی دے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعید نہیں کہ میں اس کو بھی غنی کر دوں. بے شک تو یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایسے ہی ہے بالکل کہ اگر کسی کے پاس 10,000 دینار ہوتے تھے تو وہ 1,000 دینار وہ کر دیتا تھا چیریٹی. تو جس کے پاس صرف کھجوریں تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی لے کے آئے کہ یہ تو میرے پاس تو صرف یہ کھجوریں ہی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ سب کے سارے مال کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیل دو، یہ سب پہ بھاری ہے. واہ رے واہ. تو یہ ٹیک ہوم میسج آج کا یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جو ہے نا ہمیں احساس کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہتے ہیں بہترین نیکی وہ ہے کہ وہ جو چیز آپ کو خود پسند ہو نا اور آپ کو خود ضرورت ہو تو وہ آپ دوسرے کو جو ہے نا وہ کر دیں. تو یہ اس کی اسکائی از دا لمٹ. تو پیارے بھائیوں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اور بڑی معذرت، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اس کو کس طرح منظم طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ادروائز آپ جانتے ہیں کہ جب رینڈملی کیا جائے تو کافی بدنظمی سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی دعاؤں کے ہم طلبگار رہیں گے اور آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے نا وہ دوستوں کی مشکلیں آسان کریں اور ہمارے ملک پہ ہمارے قوم پہ جو ہے نا وہ رحم فرمائیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہم انی اسألک عافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو میرے ایک بہت ہی فیوریٹ دعا ہے جو ہر چیز کو کور کر لیتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. کہ اللہ ہم سارے تیرے فقیر ہیں، تو ہم پہ جو بھی خیر اتارے ہم اس کے محتاج ہیں. کیا بڑا کیا چھوٹا کیا جس کو دیا جس کو سب محتاج ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بظاہر لگتا ہے ایسے ہے کہ جس کو جو دنیا میں خوشحال ہے انہیں تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ایک اپنے اپنے جوتے میں اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے. لیکن بہترین اللہ کی توفیق یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے جوتے بھی پاؤں رکھ کے دیکھے کہ انہوں کی پا دیکھتی ہے. یہ باجی ہمارے ساتھ آئی ہیں، یہ مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑا. آپ کی بیٹی کو گینٹھی ہے ایسے ہی ہے نا، تو کیا حالت تھی بیچاری کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی. نہیں مہربانی کیا بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کوئی انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کو خود اپنا نظر نہ آ رہا ہو کوئی فائدہ. تو بھائی ہمارا فائدہ اسی ہمارا فائدہ ہم نے اس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا. جی الحمد للہ، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. یہ دوست اپنا راشن اٹھا کے جی واپس جا رہے ہیں جی. ان کا بھی شکریہ اور اللہ پاک کا شکر ہے اور اللہ جو اس کار حرم ہے ان کا بھی شکریہ.